بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ علم مصطلح الحدیث للمبتدئین کے نظری دروس میں سے تیسرا درس ہے. جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے اس دورے کے کہ اس دورے میں مخاطبین ہمارے مبتدی طلبہ ہیں، اگرچہ منتہی طلبہ کے لیے بھی یہ دروس مفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور دیگر اہل علم کے لیے بھی. آج کے درس میں ہم 4 مصطلحات جو بکثرت استعمال ہوتی ہیں محدثین کے ہاں، خبر، حدیث، اثر اور سنت، ان کا کیا مطلب ہے اور حدیث کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں خبر کی طرف. تو خبر اور حدیث میں کیا نسبت ہے؟ 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں. ایک قول تو یہ ہے جوہری نے جو ذکر کیا ہے محدثین کی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ خبر اور حدیث میں ترادف ہے، یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر وغیرہ کو کہتے ہیں، خبر بھی حدیث کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر وغیرہ کے ساتھ، اور خبر جو ہے وہ غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی، تابعی وغیرہ کے قول اور فعل وغیرہ کو کہتے ہیں. چنانچہ دونوں کے درمیان اسی فرق کی وجہ سے جو شخص تواریخ وغیرہ کے ساتھ اشتغال رکھتا ہو تو اس شخص کو اخباری کہا جاتا ہے، محدث نہیں کہا جاتا، اور جو شخص سنت نبویہ کے ساتھ حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے اسے محدث کہا جاتا ہے، اخباری نہیں کہا جاتا. تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان، اخباری اور محدث کے درمیان جو یہ فرق ہے تو یہ فرق مبنی ہے اس فرق پر جو حدیث اور خبر کے درمیان ہے، کہ حدیث خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل وغیرہ کے ساتھ، اور خبر خاص ہے غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل وغیرہ کے ساتھ. تو دونوں کے درمیان اس فرق کی بنا پر یہ فرق کیا گیا ہے اخباری اور محدث کے درمیان، کہ اخباری اس شخص کو کہا جائے گا جو غیر حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر کہتے ہی غیر حدیث کو ہیں، اور محدث کس شخص کو کہا جائے گا جو حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل وغیرہ کو کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اشتغال کرنے والے کو محدث کہا جائے گا. بہرحال تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر اور حدیث کے درمیان عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے. خبر عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو بھی کہتے ہیں، اور غیر نبی کے قول فعل اور تقریر کو بھی کہتے ہیں، خواہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو. جبکہ حدیث خاص ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر وغیرہ کے ساتھ. تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر حدیث تو خبر ہے، ہر حدیث کو تو خبر کہا جاتا ہے، مگر ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا قول خبر اور حدیث کے درمیان تعلق اور نسبت کی. حدیث کیسے کہتے ہیں؟ حدیث کی مختلف تعریفیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. بہرحال بعض تعریفوں میں اشکال بھی ہے. ٹھیک ہے، جامع معنی تعریف جو بہترین تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. اور بعض نے جو ہے یہاں پر یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ما بعد النبوہ، اور بعض نے جو ہے اس کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، خواہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر قول، ہر تقریر یا کوئی بھی صفت، خواہ خلقی ہو یا خلقی ہو، یا تمام حرکات و سکنات، خواہ نیند میں ہو یا یقظہ میں ہو، خواہ وہ بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ امام سخاوی رحمہ اللہ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے. اور باقی تعریفات کی گئی ہیں حدیث کی، ان میں بہرحال مشکل ہے. مثلا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ما یضاف الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعریف کی ہے، تو یہ مجمل ہے یہ تعریف. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو جامع معنی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انہوں نے ذکر نہیں کیے ہیں، صرف قول، فعل اور تقریر کو ذکر کیا اور بعد نبوہ کے ساتھ اسے مقید کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جامع نہیں ہے، اس میں تقریرات کا ذکر نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا ذکر ہے. تو اس لیے جامع تعریف اور بہترین تعریف ہوئی جو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا حاصل یہ ہوا ان تمام تعریفات کا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز بھی منسوب ہو، خواہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، خواہ وہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، یا ان کے احوال ہوں، صفات ہوں، خلقی صفات ہوں، خلقی صفات ہوں، بلکہ ہر قسم کی حرکات و سکنات، خواہ نیند میں ہو یا یقظہ میں ہو، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا حدیث خاص ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب امور کے ساتھ. یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اثر کی طرف. تو اثر کے درمیان، اثر اور حدیث کے درمیان جو
وہی تفصیل ہے جو خبر اور حدیث کے درمیان تھی۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ یہ مترادف ہیں حدیث کے، اور چنانچہ اسی وجہ سے کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، حدیث کے ساتھ اشتغال کرنے والے شخص کو اثری کہا جاتا ہے، یعنی حدیثی یا اثری، اثری بمانے حدیثی یعنی حدیث کے ساتھ اشتغال رکھنے والا، تو اس کو اثری اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث اور اثر ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، بعض نے کہا ہے کہ اثر عام ہے، اثر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وغیرہ کو بھی شامل ہے، صحابی کے اقوال افعال کو بھی شامل ہے، بلکہ تابعی کے اقوال افعال کو بھی شامل ہے، جبکہ حدیث صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وغیرہ کو کہتے ہیں، تو گویا دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ چنانچہ اب دیکھیں شرح معانی الاثار، کتاب الاثار، آثار و سنن وغیرہ کے نام سے جو کتابیں ان میں آثار کا لفظ آیا ہے، تو ان کتابوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال وغیرہ بھی ہیں، اور صحابہ کے اقوال افعال بھی ہیں، اور بعض میں تابعین کے اقوال افعال بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ اثر کا لفظ عام ہے، ان سب کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے، فقہائے خراسان کی ایک اور رائے ہے، وہ کہتے ہیں اثر سے مراد صرف جب اثر کہا جائے گا تو اس سے مراد صرف صحابی کا قول فعل وغیرہ ہی ہوگا۔ بہرحال یہ ان کی رائے، تین آراء تین اقوال اس میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں ایک اور اصطلاح سنت کی طرف۔ دیکھیں سنت کے مختلف گروہوں کے ہاں مختلف معنی ہیں۔ محدثین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بحث کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جو چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوں گی وہ سب ان کے یہاں حدیث کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے نا، چنانچہ حدیث کی تعریف جو آپ نے پہلے ابھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی، اور سنت بھی ان کے نزدیک جو ہے نا پھر وہی ہوگی جو حدیث کی تعریف ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو محدثین کے یہاں سنت کی وہی تعریف ہے جو حدیث کی ہے، اور سنت کی اس تعریف میں عموم کس وجہ سے آیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جو چیز بھی جڑی ہوگی وہ سنت شمار ہوگی ان کے ہاں۔ ٹھیک ہے، تو گویا ان کے ہاں سنت اور حدیث مترادف ہیں۔ فقہا کی نظر حکم تکلیفی پر ہوتی ہے کہ یہ چیز، اس چیز کا کرنا ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو اس پر سزا ملے گی، اگر ضروری نہیں ہے تو کس درجے کی ہے، یا یہ کہ اس کو کرنا حرام ہے یا اس کو کرنا مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فقہا کی نظر چونکہ حکم تکلیفی پر ہوتی ہے تو اس لیے ان کے نزدیک سنت کے معنی میں حکم تکلیفی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں سنت کیسے کہتے ہیں؟ ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ۔ متکلمین کی نظر چونکہ عقیدے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سنت کا استعمال ان کے ہاں عقیدے کے معنی میں ہے، یعنی بدعت کے مقابل استعمال کرتے ہیں محدثین متکلمین۔ تو گویا متکلمین کے ہاں سنت اس عقیدے کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، امت میں بدعات کے پھیلنے یا شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظریے پر تھے، جس عقیدے پر تھے، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس عنوان سے کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، یعنی سنت کے عنوان سے، اور مراد ان کا کیا ہوتا ہے وہاں پر عقیدہ، جیسے السنہ لابن ابی عاصم، السنہ لعبداللہ ابن امام احمد بن حنبل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ان دونوں کتابوں کا موضوع جو کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ سنت سے مراد یہاں پر احادیث نہیں ہے کہ انہوں نے احادیث اس کتاب میں بیان کی ہیں، ہاں احادیث بیان کی ہیں، لیکن موضوع ان کا احادیث نہیں ہے، موضوع ان کا کیا ہے؟ عقیدہ۔ جو چیز عقیدے کی خدمت کرتی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، خواہ وہ احادیث ہوں یا غیر احادیث ہوں۔ تو ان دونوں کتابوں میں سنت سے مراد عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے عقیدے میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں، جیسے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، لالکائی کی کتاب ہے، لالکائی، یہ کتاب عقیدے کے موضوع پر ہے۔ یہ کتاب میں نے ویسی تردن ذکر کر لی، ورنہ اس کے نام میں سنت کا لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کا لفظ ہے یہاں پر، بہرحال یہ تو سنت اس معنی میں ہے، عقیدے کے معنی میں کر سکتے ہیں ما انا علیہ، ٹھیک ہے نا، سنت والجماعہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی صحیح ہے کہ سنت کا لفظ یہاں پر بھی ما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مراد وہی عقیدہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین کتابیں کے میں نہ بیان کیے جو عقیدے کے موضوع پر ہے۔ اصولیین کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اصولیین کی نظر اس بات پر ہوتی ہے وہ کس چیز سے بحث کرتے ہیں، ان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ ان کی غرض اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ چیز تشریع کا مصدر بن سکتی یا نہیں بن سکتی، تو اس لیے انہوں نے سنت میں اس معنی کو، تشریع کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنت کی تعریف کی، یعنی سنت کی انہوں نے ایسی تعریف کی ہے
جس میں صرف تشریعی پہلو موجود ہو بس، کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں تشریعی پہلو ہے، کچھ ایسی جن میں تشریعی پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ، تو یہ بہت اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو اصولین کے نزدیک پھر سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ اصولین کے نزدیک سنت یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال تقریرات میں سے وہی چیز سنت ہوگی جس میں تشریح کے معنی پائے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، چنانچہ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصولین نے سنت کی تعریف کیا کہ ما صدر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر علی وجہ التشریع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی قول یا فعل یا تقریر علی وجہ التشریع صادر ہوا ہے وہ سنت ہے، بشرطے کہ وہ منسوخ نہ ہوا ہو، ولا راجعہ فیہ ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعات نہ کی ہو، یعنی عتاب وغیرہ نہ کیا اور ان کو اس قول اور فعل یا تقریر سے پیچھے نہ ہٹایا ہو. چنانچہ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مراجعات ہوئی، تو پتہ چلا کہ آئندہ کسی منافق وغیرہ کی نماز جنازہ یا کافر وغیرہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی جائے گی. تو دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل کی گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں مراجعات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اچھا، جب ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں حجیت و سنہ، یا ہم کہتے ہیں سنت و حجہ، تو یاد رکھیں یہاں پر سنت سے کون سے والے سنت مراد ہے، وہ کون سے والے معنی مراد ہے؟ محدثین والے نہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ محدثین کے ہاں سنت کے اطلاق میں استعمال میں توسع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز حجت نہیں ہے، یعنی وہ مصدر تشریع نہیں ہے. حجت کے معنی کیا ہے؟ جو مصدر تشریع ہو، جس میں تشریع کے معنی پائے جائیں. ٹھیک ہے نا، تو جب ہم کہتے ہیں سنت و حجہ تو یہاں سنت سے کون سے والے معنی مراد ہیں؟ فقہا والے نہیں، متکلمین والے نہیں، محدثین والے نہیں، کون سے والے؟ اصولیین والے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے سنت و حجہ جب ہم کہتے ہیں تو اس وقت سنت سے مراد ہمارے وہی معنی ہوتے ہیں جو اصولیین کے ہاں ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال افعال اور تقریرات جن میں تشریعی پہلو موجود ہوتے ہیں، جو تشریع کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں، وہی چیزیں حجت ہیں. ٹھیک ہے، اب حجت کے معنی کیا ہیں؟ حجت کے معنی، حجت اسی دلیل کو کہا جائے گا یا اسی چیز کو کہا جائے گا جو 7 چیزوں پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے نا، یہ میں نیچے حاشیے میں سب کو جمع کیا ہوا ہے. یہ استنباطی چیزیں ہیں. یہ مجھے میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کے کسی کتاب میں مجھے یہ چیزیں مل جائیں. بہرحال غور و فکر کرنے کے بعد کہ حجت وہ چیز ہے جو 7 چیزوں پر مشتمل ہو، جو حجت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 چیزوں پر مشتمل ہو. کسی چیز کو دلیل کو حجت تب کہا جائے گا جب وہ 7 چیزوں پر مشتمل ہو. اس میں استقلالاً تحلیل کی صلاحیت موجود ہو، یعنی کسی کے موافقہ وغیرہ کی طرف احتیاج کے بغیر وہ بذات خود کسی چیز کو حلال کر سکے یا حرام کر سکے مستقل طور پر استقلالاً، یا کوئی چیز واجب کر سکے، یا مجمل کا بیان کر سکے استقلالاً، یا عام کی تخصیص کر سکے استقلالاً، یا مطلق کی تقیید کر سکے استقلالاً، نسخ کر سکے استقلالاً. تو یہ تمام امور صرف اور صرف قرآن میں پائے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بولتے ہیں اس کو، سنت میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اجماع میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ اجماع میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں کچھ نہیں، کیونکہ اجماع ناسخ بن سکتا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے بہرحال، لیکن مجموعی طور پر یہ 7 چیزیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کچھ چیزیں ان میں سے اجماع میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اجماع بھی حجت ہے اس اعتبار سے. اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ظاہر بات ہے قیاس میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس میں تفصیل ہے. تو بہرحال یعنی صحیح اساسی طور پر بہرحال حجیت کے معنی وہ قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگرچہ فی الجملہ یہ معنی جو ہے حجیت کا کہ یہ معنی اجماع میں بھی پائے جاتے ہیں اور قیاس میں بھی پائے جاتے ہیں. اب صحابی کا قول اس اعتبار سے حجت نہیں ہوگا کیونکہ وہ تحریم اور ایجاب وغیرہ یا نسخ استقلالا نہیں کر سکتا ہے. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے یعنی، اور اس کا دائرہ حجیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو اب یہ 7 چیزیں، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت حجت ہے یا حدیث حجت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ حدیث کو حجت کہنا درست ہے کیا؟ نہیں. اس وجہ سے کہ حجت کا مطلب کیا ہے کہ یہ مصدر ہے تشریع کا، اور حدیث
پوری کی پوری تشریع کا مصدر نہیں بن سکتے، کیونکہ حدیث میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشریع کا مصدر نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تشریع صادر نہیں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بطور عادت صادر ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بطور جبلت صادر ہوئی ہیں، کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہیں، کچھ چیزیں بطور ریاست و عمارت کے شامل ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بطور قضاء کے صادر ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جنگی امور میں، کچھ چیزیں دنیاوی امور میں ان سے صادر ہوئی ہیں، تو سب چیزیں جو ہے نا وہ حجت نہیں بن سکتی، تشریع کا مصدر نہیں بن سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حجیت حدیث، تو اول یہ لفظ یہ تعبیر غلط ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ حجت کے معنی کیا ہے۔ حجت کے معنی جس میں یہ 7 چیزیں شامل ہوں، اور یہ 7 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں نہیں ہیں، بلکہ صرف ان احادیث میں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تشریع کے صادر ہوئی ہیں۔ تو حجت حدیث کہنا درست نہیں ہے، حجت سنت کہنا درست ہے، اور سنت بھی اصولین والے معنی کے مطابق۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت حجت ہے، اب ان سے پوچھیں کہ سنت سے کیا مراد ہے، جیسے غامدی صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام سے ان تک پہنچے ہیں، اور ان میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اضافہ کیا ہے، اور یہ افعال وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر یا اجماع کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور دین جو ہے نا اسی سنت سے اس طرف ثابت ہوتا ہے، اور ساتھ میں قرآن سے، یعنی قرآن اور سنت سے اس طرف ثابت ہوتا ہے۔ اور سنت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر سنت سے ان کی مراد اپنی ایک خاص اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح امت میں سے آج تک کسی نے بھی مراد نہیں لی، اہل سنت والجماعت میں سے، جو ان کی اپنی من گھڑت اصطلاح ہے۔ اور دراصل وہ جو ہے نا حدیث انکار حدیث حجت و سنہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گویا ان کے نزدیک حجیت صرف اس سنت میں منحصر ہے جو متواتر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے کے ساتھ خاص ہو، تو وہ سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو تواتر کے ساتھ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وہ اقوال و تقریرات اور اب وسلم کے اقوال و تقریرات، یہ گویا یہ سب ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، گویا ان کو وہ اخبار احاد یا حدیث کہتے ہیں یہ حجت نہیں ہے، ان سے دین میں کوئی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب لوگ یہ سنتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ان پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تو انکار حدیث ہے، تو وہ پھر یہاں پر جو ہے نا اپنے آپ کو انکار حدیث کے فتوے سے بچانے کے لیے پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حدیث کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، حدیث کی حیثیت ایک تاریخی ریکارڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہر قوم کے لیے اس کی تاریخ کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخبار احاد احادیث ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تاریخی ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یعنی جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ منقول ہوئے ہیں احادیث اخبار احاد میں، یہ گویا ان کی ایک عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے امت کے لیے، تو یہاں پر جو ہے نا اس طرح کے الفاظ کے گورکھ دندوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو انکار حدیث کے فتوے سے بچاتے ہیں۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں اخبار احاد یا احادیث جنہیں آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اصطلاح بھی ان کی اپنی ہے، حدیث سب کو کہا جاتا ہے، خواہ تواتر کے ساتھ یا غیر تواتر کے ساتھ۔ ان کو جو آپ کہتے ہیں کہ ایک تو اول آپ نے یہ کہا کہ دین صرف سنت سے ثابت ہوتا ہے اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے، گویا قرآن و سنت کے علاوہ جو چیزیں ان سے دین ثابت نہیں ہوگا، اور آپ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ ان سے اخبار احاد سے حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انکار حدیث کے فتوے سے بچنے کے لیے پھر کہتے ہیں نہیں ان کی تاریخی اہمیت تو ہے، اور ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان افعال کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو اخبار احاد ہیں یا جو احادیث ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ وغیرہ کے لیے ایک عملی نمونہ امت کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے، یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ دین تو نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے پھر ان کی کیا اہمیت باقی رہے گی؟ سبحان اللہ، یعنی جب اخبار احاد احادیث دین ہی نہیں ہے تو ان کی اہمیت کیا باقی رہے گی؟ اور دین ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک، کیوں؟ آپ کے نزدیک دین وہ ہے جو سنت اور قرآن سے ثابت ہو، خلاص۔ اور سنت بھی آپ خاص معنی میں لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو تواتر سے ثابت ہوں، اجماع سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ ان کا ایک طریقہ ہے، طریقہ واردات ہے حجت سنت سے انکار کا، صاف سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں نہ صاف چھپتے ہیں اور نہ صاف سامنے آتے ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کی تفصیل کریں گے کہ سنت مکمل کی مکمل، سنت بمعنی حدیث مکمل کی مکمل یہ حجت نہیں ہے، بلکہ سنت کا میں تشریعی پہلو بھی موجود ہے اور غیر تشریعی پہلو بھی موجود ہے۔
تشریعی پہلو کی بھی پھر اقسام ہیں، تشریعی پہلو والے سنت کی، اور غیر تشریعی پہلو کی بھی جو ہے نا پھر اپنی اقسام ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو سننا چاہیے ہر ایک کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.